السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، 10 روز کی بندش کے بعد جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ اس کا مرحلہ وار جو ایک ہم بات کریں تو وہ بحال ہو گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ زمینی رابطہ بھی کئی روز سے منقطع ہے، تو اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بارڈر پر کئی گاڑیاں ہیں جن کی کلیئرنس کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس کابینہ اجلاس میں ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹی ایل پی پر پابندی کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور اس حوالے سے جو ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ وزارت داخلہ کی جانب سے یہ سمری بھیجی گئی تھی جن میں مختلف ایشوز کا، مختلف نکات کا ذکر بھی کیا گیا تھا، جو نقصانات کے حوالے سے یا سفارتی تعلقات کا بھی ایک ذکر جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے رپورٹ بھی ہو رہا تھا۔ تو اب وفاقی کابینہ نے اس سمری پر غور و بچار کے بعد اب ٹی ایل پی پر پابندی کی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے، اور یہ ایک اہم فیصلہ وفاقی کابینہ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور ہائی کورٹ نے سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اب تک جو خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی، اور ان کو اڈیالہ جیل سے چند ہی قدم پہلے روک دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے مختلف جو بیانات ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک اگر بات کریں جو لفظی جنگ جاری تھی، پھر سی سی کا اجلاس ہوا اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد خاموشی تھی، لیکن کل جو حسن مرزا صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ کے بیانات بھی سامنے آئے، لیکن مختلف ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ان تمام ایشوز پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب۔ بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب وقت نکالنے کا۔ سر، سب سے پہلے تو جو ڈے ون سے پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ رہا ہے، ابھی جب سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے تاکہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں یا کیبنٹ کی تشکیل کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تاخیر کی وجہ سے صوبے کے اندر کچھ جو چیزیں ہیں وہ سفر کر رہی ہیں یا مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، آج عدالت نے تو واپس جو ہے یہ اپنے احکامات جاری کیے ہیں کہ منگل اور جمعرات کی ملاقاتیں بغیر تعطل کی ہوں، اور آج ہی انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ ملنا چاہ رہے ہیں ان کی لسٹ دے دیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لسٹ بھی دے دی، لیکن میری جو آخری اطلاعات ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تو جو ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے نہ چیف منسٹر اور جو باقی لوگوں کے نام دیے تھے کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر زیادتی بولوں گا، نا انصافی تو خیر ورڈ ہی نہیں استعمال ہو سکتا، اور اس میں تو صاف ظاہر یہ ہے کہ عدالت کی بے توقیری اور عدالت کی کوئی وقت نہیں رہ گئی، کیونکہ عدالت کے اگر کیے ہوئے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو پھر مطلب کیا بچا کیا۔ لیکن مزمل صاحب، ایک تاثر تو آپ کے سیاسی مخالفین یہ بھی دے رہے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہوں یا دیگر ایشوز ہوں، صوبے کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ صوبہ وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ آپ اس تنقید کو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ میرے خیال سے یہ غلط بات کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حالیہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ وزیر اعظم ہاؤس گیا ہوں اور اعلیٰ سطحی کے اجلاس میں نے اٹینڈ کیے ہیں، اور کہیں پہ یہ بات جس میں جو ہے وزیر اعظم، ان کی وفاقی کابینہ اور عسکری قیادت بھی تھی، کسی نے اس طرح کی شکایت براہ راست نہیں کی۔ یہ صرف بیان بازی کی حد تک کوئی ان کے جو ٹی وی میں اسپوکس پرسن بیٹھتے ہیں وہ اس طرح کا شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ محسن نقوی صاحب سے ملتے تھے یا پرائم منسٹر صاحب سے جب بھی ملاقات کرتے تھے تو بعض پی ٹی آئی کے ہی رہنما تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ سہیل آفریدی صاحب کی سر ابھی تک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ان کی بہاف پہ جو ہے وہ آپ نمائندگی کریں گے یا سہیل آفریدی صاحب خود بھی ملاقاتیں کریں گے یا اجلاسوں میں شرکت کریں گے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وزیر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو سہیل آفریدی صاحب بالکل ملاقاتیں کریں گے، سب سے ملاقاتیں کریں گے اور اجلاسوں میں بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے ایک بات پہلے دن سے کہہ دی تھی کہ میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا، ان سے ہدایات لوں گا، ہدایات لینے کے بعد جو ہے اپنے کام کو جو ہے وفاق اور صوبائی معاملات کو دیکھوں گا۔ صوبائی معاملات تو انہوں نے دیکھنا شروع کر دیے ہیں اور ہی از ایشوئنگ آرڈر آلسو،
تو ایسا کوئی مسئلہ کوئی خاص آ نہیں رہا، کیونکہ ہمارا بجٹ پاس تھا تو معمول کی چیزیں تو چل رہی ہیں۔ رہا سوال وفاقی معاملات، تو وہ ایک دفعہ ملاقات کر کے اپنے قائد سے جو ہے ڈائریکشنز لے کر پھر انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے۔ لیکن مزمل صاحب، کیا یہ جو کیبنٹ کی تشکیل کا معاملہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب ہوں یا کچھ دیگر رہنما ہوں، ان کی کیبنٹ میں شمولیت کے حوالے سے کچھ رہنماؤں کو کوئی تحفظات بھی ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے یا کس کو کرنا چاہیے، اس طرح کا کوئی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کابینہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے اور وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، لیکن انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے وہ اپنے قائد کی انڈورسمنٹ لینا چاہتے ہیں اور اس میں بھی ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور اس میں برائی کیا ہے؟ اور اب اس میں کوئی بھی آ جائے کوئی بھی نہ آئے، جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ مزمل صاحب، جو آپ نے اعلیٰ سطح اجلاس کا ذکر کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر آپ ہی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کی جا رہی تھی کہ مزمل صاحب بتائیں کہ اس اعلیٰ سطح اجلاس میں آرمی چیف صاحب نے ان کو کیا کہا تھا۔ کیا آپ کوئی تصدیق کریں گے کہ کیا اس اعلیٰ سطح اجلاس میں صوبے کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی؟ دیکھیں، وہ جو سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں وہ بیچارے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی انفارم تھے تو وہاں پہ 60 لوگ اور بھی تھے، کوئی میں اکیلا تو نہیں بیٹھا ہوا تھا وہاں، تو وہاں پتہ کریں اور بتائیں نا عوام کو اگر کوئی ایسی چیز تھی۔ تو وہ بیچارے بس ایسے ہی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، بس شگوفہ چھوڑنے کے مائل۔ لیکن مزمل صاحب، ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے خان صاحب کو بنی گالہ یا پھر خیبر پختونخوا منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے، اور ایسا کوئی پیغام یا اس طرح کا کوئی رابطہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یا صوبائی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں جی، سلمان اکرم راجہ کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی چیز کریں گے وہ آئین اور قانون اور عدالتوں کے تھرو کریں گے، اس طرح کی درخواستیں وغیرہ، کیونکہ ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کو ناحق جیل میں بند کیا ہوا، ان کو جیل میں اس وقت ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اس پہ بڑا واضح موقف ہے، اور میرے خیال سے وہ جو طارق فضل چودھری صاحب نے بولا ان کی تو ان کے وزیر اعظم صاحب کی نہیں سنی جاتی، تو طارق فضل چودھری صاحب مطلب کون سی آفر ان کی جو ہے مطلب اس میں ہوگا۔ تو مزمل صاحب، آپ کو کس کی آفر چاہیے؟ مطلب آپ کے نزدیک کس کے پاس اختیارات ہیں؟ عدالت سے فیصلے کرائیں سر، بس یہ آفر چاہیے، عدالت سے فیصلے کرائیں، وقت پہ کیس لگائیں، اور جو عدالت فیصلے کرتی ہے اس پہ، باقی کسی کی مہربانی نہیں چاہیے۔ ہاں، اچھا مزمل صاحب، ساتھ میں جو گندم کا ایک معاملہ ہے، کل ہم وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی بیان دیکھ رہے تھے، پھر خیبر پختونخوا سے بھی کچھ بیانات آئے، یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا کوئی پنجاب سے رابطہ ہوا ہے یا یہ ایشو ہے کیا سر؟ دیکھیں، آج کل آئین توڑنا جو ہے نا فیشن میں آ گیا، اور پنجاب حکومت بھی آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ 151 جو آرٹیکل ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کا، آئین کا، اس کے حساب سے پورے ملک میں کہیں پہ کوئی جو ہے نا کسی بھی چیز کی آمد و رفت نہیں روکی جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ تو پنجاب حکومت مسلسل یہ خلاف ورزی کر رہی ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں پوری پاکستان سے 200 سے 300 روپے 20 کلو کا تھیلا مہنگا ہے۔ تو اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی، اس میں وزیر اعظم ہاؤس میں اس پہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی۔ سندھ کا مسئلہ الگ ہے، سندھ اگلے سال کی سپورٹ پرائس پہ بات کر رہا ہے، سندھ کہتا ہے کہ 3500 نہیں، زیادہ ہونی چاہیے۔ پنجاب جو ہے وہ اپنے مسائل میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ فوڈ انسیکیور ہے، ہماری تو جب سے پاکستان بنا ہے ادھر پنجاب سے ہی گندم آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو کے سینٹیمنٹس کو جو ہے نا اجاگر کرنا۔ صاحب، آخر میں سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو افغان باشندوں کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے، اس پر کیا صوبائی حکومت نے کوئی اپنی تجاویز دی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کا فیصلہ ہے اسی کے تحت تمام جو لوگ ہیں وہ واپس جائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو 2023 سے جا رہے ہیں، بھیجا جائے گا نہیں، 2023 سے وہ مسلسل جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کے سب سے زیادہ کیمپ ہیں، 43 کیمپس ہمارے پاس ہیں، 10 بلوچستان اور 1 پنجاب۔ تو ہماری صورتحال باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے، اور آخری اجلاس میں بھی جب ہماری بات ہوئی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کو ایک تو ڈگنیفائڈ طریقے سے بھیجا جائے، دوسرا جو ہے کیونکہ ہماری زمینیں دی ہوئی ان کو رہنے کے لیے، کئی سالوں سے یہاں آئے ہیں، ان کو ہم نے ٹیوب ویلز دیے ہوئے، اسکولز دیے ہوئے، اسپتال دیے ہوئے، تو کل کو کوئی ہم وہ اپنی تمام چیزیں جو اربوں روپے کی ان کے استعمال میں اس کو ہم سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ واپس جائیں گے ان کی بھی آبویسلی اپنی بلانگنگز ہوتی ہیں، جائیداد ہوتی ہے، سامان ہوتا ہے، تو ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ اس کو حساب کتاب کر کے جائیں، اور بارڈر پہ زیادہ ایگزٹ پوائنٹ بنائے جائیں جو اس اجلاس میں اس بات پہ
काफ़ी हद तक इत्तेफाक भी था। तो सूबाई हुकूमत ये समझती है कि जो अफ़गान बाशिंदे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदाद है या ज़मीनें हैं, ज़रूरी ज़मीनें हैं, उनको मौका दिया जाए ताकि वो बेच दें, या ये तमाम इशूज़ जो हैं वो सॉर्ट आउट करके फिर वो जाएँ। उधर वजीर दाखिला को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ बैठ के जो भी चीज़ें हैं उसको मसाइल को देखें और तय करें और एक अच्छे और एहसन तरीके से प्रोसेस को मुकम्मल करें। लेकिन आपकी तो यही तजवीज़ है ना कि उनको मोहलत दी जाए ताकि ये अपनी ज़मीनें जो है वो बेच सकें। उनके बिजनेस प्रॉपर्टीज, हमारी जो चीज़ें हैं उनके पास इस्तेमाल में, उसका बाकायदा तौर पे अभी जैसे सिंध में 300 मकान की अफगान बस्ती थी, हाँ। तो उसको तोड़ा गया तो वहाँ पे कब्जा माफी आ गए, तो अलग इश्यूज आ गए। तो ये तमाम चीज़ों को देखकर, भाल कर और समझदारी से, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट वो हमारे मेहमान के तौर पे आए थे, तो उनको उसी इज्जत और तकरीम से भेजा जाए। चलें, ठीक है मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया निकालने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मुज़म्मिल असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो अफ़गान बाशिंदों के हवाले से वफाक का फ़ैसला है, उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी एक तजवीज़ रखी है वफाकी हुकूमत के सामने कि उन अफ़गान बाशिंदों की जितनी जायदाद है उनको ये मोहलत दी जाए ताकि वो अपनी जायदाद बेच सकें या वो हिसाब किताब करके फिर वो वापस जा सकें। इस पर मुज़म्मिल असलम साहब के मुताबिक आला सतह इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को कहा गया है कि वो सूबाई हुकूमत के साथ बैठ के इन मामलात को देखें या इसका कोई हल निकालें। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार आमदीद नाज़रीन, मुज़म्मिल असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का बयान था कि मौलाना साहब जल्द पार्टी का इजलास बुलाकर जो लाहे अमल है उसका ऐलान भी करेंगे, और अभी जो काबीना के फ़ैसले हों या फिर जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हों उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो एक बयान भी आपका नज़र से गुजर रहा था कि मौलाना साहब जल्द पार्टी का इजलास बुलाकर जो लाहे अमल है उसका ऐलान करेंगे। JUIF सर किन नुकात पर सोच रही है? क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई आपकी तरफ से या PTI से मिलके कोई एहतजाज हो, या आप अपने एंड पे ही आपकी जमात जो है वो एहतजाज करे? इस तरह का कोई लाहे अमल सर देख रहे हैं आप? ऐसा है कि मौलाना साहब जो है इस्लामाबाद से बाहर थे, DI खान थे, बकर थे, और वो अपना तंजीमी दौरे पे थे, कुछ जलसे भी थे उसमें शामिल, तो वापस आ गए हैं। अब वापस आ गए हैं तो मेरा ख्याल चंद दिन के अंदर अंदर कोई इजलास बुलवाएंगे और उसमें लाए अमल तय हो जाएगा। लाए अमल में जो है वो जो हमारा प्रोग्राम है जिसको हम जो मौलाना साहब जो सामने रखे हुए हैं, वो राइट जो है ना फ्रॉम द लेजिटिमेसी ऑफ द पार्लियामेंट से शुरू होता है, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली पार्लियामान का जो लूली लंगड़ी है भी है उनका एतमाद में उसको एतमाद में न लिया जाना, हमसायों के साथ मामलात का बिगाड़, सूबों के अंदर जो है ना अमन अमान की सूरत हाल, ये बहुत कुछ जो है ना वो है। तो इसको डिबेट करने के बाद जो है वो फिर कुछ शेड्यूल अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। मगर जहाँ तक आपने पूछा कि PTI के साथ, तो PTI वाला मामला जो है वो लाहौर के इजलास में जो है वो पार्टी ने ये तय किया था कि फिल वक्त जो है PTI के साथ चलना जो है ना वो मुमकिन नहीं लग रहा, तो उसको उन्होंने कहा था कि उनको एहतराम के साथ ये बता दिया जाए कि फिल वक्त हम आपके साथ नहीं चल रहे। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद उस मामले में कोई तब्दीली नहीं हुआ। लेकिन सर ये जो पार्लियामेंट के हवाले से मौलाना साहब का जो जलसा था वो आपके सामने है कि उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर एक मौक़िफ़ रखा पार्लियामेंट के हवाले से। तो पहले PTI के तहफ़्फ़ुज़ात पार्लियामेंट के हवाले से होते थे, अब मौलाना साहब हो गए, आप हो गए, बड़ा खुल के एक इज़हार भी कर रहे हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात का। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो मौलाना साहब इजलास बुलाएंगे उसमें पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने का भी ऑप्शन जो है उस पर गौर हो सकता है? ऐसा है कि इससे पहले जो 2018 वाले इलेक्शन के नतीजे में जो पार्लियामान बनी थी, तो मौलाना का मौक़िफ़ ये था कि इस पार्लियामान में ना आया जाए, मगर फिर जो साथी जमातें थीं उनका उन्होंने जो है ना वो एक तरह से ज़बरदस्ती आप समझ लीजिए या उन्होंने फोर्स किया कि नहीं पार्लियामान का फोरम ना छोड़ा जाए। तो अब मेरा ज़ाती तो मौक़िफ़ यही है कि पार्लियामान का फोरम ना छोड़ा जाए और इस फोरम पे होते हुए तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद अपनी बात जो है वो रखी जाए, क्योंकि जब आप एक फोरम छोड़ देते हैं तो उस फोरम से जो है ना वो आप देख लीजिए कि इमरान खान ने जो है ना जब रिज़ाइन करवाया था सूबाई असम्बलियों में, तो उसका नतीजा क्या निकला।
یا پھر اس سے پہلے وہ ایک الیکشن کا بائیکاٹ ہوا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا. تو میں فورم چھوڑنے کی حق میں ذاتی طور پہ نہیں ہوں، مگر پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے اس کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب ایک نکتہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ہو یا مسلم لیگ نون کے یا اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ان کے مختلف بیانات آتے ہیں، پھر حکومت ان کی تردید بھی کرتی ہے کہ فی الحال کوئی 27ویں آئینی ترمیم کی طرف حکومت نہیں جا رہی. تو اگر حکومت سر واضح کر رہی ہے تو اس کے باوجود آپ کو لگ رہا ہے کہ حقائق کچھ اور ہیں یا اس طرف حکومت جا سکتی ہے مستقبل قریب میں؟ جی بالکل، حقائق کچھ اور ہیں اور حکومت غلط بیانی کر رہی. 27th امینڈمنٹ جو ہے نا، جو وائبز آ رہی ہیں اس میں 27th امینڈمنٹ کی تیاری ہے، اور وہ 27th امینڈمنٹ وہ ہوگی یا اس طرح سے ہوگی کہ جو 26ویں ترمیم میں جو ہے نا وہ ہم نے رجسٹ کر کے اس سے نکلوائی تھی چیزیں، یہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ وہ کچھ کریں گے جو ان سے رہ گیا تھا یا ہم نے رجسٹ کیا تھا. اب یہ اس طرف بڑھنے کی جو نا وائبز یہی ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری بات غلط ہو اور نہ ہو ایسا. مگر اگر انہوں نے یہ کیا تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر جو نا وہ ایک تنکا بھی بھاری ہوتا ہے، یعنی سیچوریشن پوائنٹ آ چکا ہے. اب وہ سیچوریشن پوائنٹ کے بعد جو ہے نا وہ لوگ اس کو برداشت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ پھر سوال پیدا ہوگا اس کے بعد. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا، ملاقاتیں ہوئیں، کئی ملاقاتیں ہوئیں. اگر 27ویں آئینی ترمیم کی طرف جیسے آپ نے فرمایا اگر حکومت جاتی ہے تو کیا کسی مرحلے پر حکومت کے ساتھ بات چیت ہوگی یا آپ کا 27ویں آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ ایسا ہے کہ ابھی تک 27ویں ترمیم ہمارے سامنے نہیں ہے. فرض کریں ابھی ہم اسپیکولیشن ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کو وہ فل ان دی بلینکس کرنا ہے انہوں نے، مگر کوئی بہت اچھی ترمیم آ جاتی ہے جس صوبوں کی جو ہے اس میں خود مختاری میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے نا یہ جو معاملات جو صوبوں میں امن امان کے حوالے سے چل رہے ہیں اس کا کوئی حل جو ہے نا وہ ایسا نکل آتا ہے الٹیمیٹلی. تو اس باتوں کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا. تو جب تک کانٹینٹ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا ہے، فیور کریں گے یا اس کی مخالفت کریں گے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. کانٹینٹ دیکھ کے پھر آگے بڑھیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی مٹیریل تھا جس کو لیکن کامران صاحب اگر آلریڈی ریجیکٹڈ. کامران صاحب لیکن حال ہی میں جو محسن نقوی صاحب نے ایک ملاقات کی تھی مولانا صاحب کے ساتھ، پھر گورنر صاحب بھی تشریف لائے تھے، ان کی بھی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. یہ ملاقاتیں آپ بتائیں گے سر کہ کس کانٹیکسٹ میں تھی یا کیا بات چیت کوئی حکومت کے ساتھ چل رہی ہے؟ محسن نقوی صاحب کا مجھے یہ تو پتہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسے جو ہے نا راہ چلتے بھی آ جاتے ہیں اور مولانا صاحب کی طرف، اور وہ پھر آگے گپ شپ ان کی لگتی ہے. ان کے لیے وہ مطلب یہ بعض اوقات یہ بتا کے آنا بھی وہ ضروری نہیں ہے یا ان کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ آ جاتے ہیں اور وہ مطلب لبرٹی لیتے ہیں اور مولانا لبرٹی دیتے ہیں. اب تعلقات تو اس حد تک تو یقیناً ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ کوئی ایسے 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہے نا کوئی چیز لے کے آتے ہیں یا لے کے آئے ہیں، یا گورنر صاحب کو اس حوالے سے چیز لے کے آئے ہیں. گورنر صاحب کا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کیا تھا ان کا ایجنڈا کیا تھا، کیونکہ میں ان دنوں نہیں تھا ملک میں، اور اس کے بعد میری ابھی تک گورنر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو ملوں گا تو حال بال جو دیں تو بعد اپڈیٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات تھے، پھر اب خاموشی ہے، پھر کل دوبارہ بیانات سامنے آئے، 1 ماہ کی مہلت دی ہے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو. 1 ماہ کے بعد سر آپ کیا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ سر ان دونوں کے درمیان دوستانہ میچ ہوتا ہے، کیونکہ دوستانہ میچ ہے، پھر وہ اسی طرح سے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو دوستانہ میچ میں جو ہے نا بھی وہ پھر تبصرہ کر کے خاموش کوئی اچھا نہیں لگتا. دونوں محترم ہے، بس دوستانہ میچ ہے. وہ اس نے اس کو پاس دیا، کلیم اللہ نے سمیع اللہ کو، سمیع اللہ نے کلیم اللہ کو، پھر اس کے بعد گول نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈی سے باہر چلا گیا. اچھا، لیکن کامران صاحب یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوں یا معیشت کی بہتری کا معاملہ ہو، پھر ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کے حوالے سے ٹماٹر کی قیمتیں، سبزی کی اوورآل اگر بات ہوتی ہے، اب ایک طرف حکومت کے دعوے ہوتے ہیں کہ معیشت بہتر ہے، تمام چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں،
پھر مہنگائی کا اگر آپ دیکھیں یا غربت کے حوالے سے آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں تو وہ کچھ اور ہوتی ہے. آپ سر حکومت کے لیے کوئی چیلنج دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اس میں صرف جو پبلک کو لائن اپ ہونے کی ضرورت ہے. پبلک جس دن لائن اپ ہو گئی, جو پارٹی یہ پروگرام لے کے سنجیدگی کے ساتھ نکل آئی, اس دن جو ہے نا حکومت کو واقعی مشکلات پیش آ جائیں گی. پبلک لائن اپ نہیں ہے, لیڈرشپ شاید ان کو جو ہے نا وہ اس طرف نہیں لا رہے. جب ایک جماعت نے وہ کچھ بندے مروا کے اور خود جو ہے نا وہ آگے سے ادھر ادھر ڈسپرس ہو کے لوگوں کو ان کی لاشوں کے سمیت چھوڑ دیا گیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس طرح کے حالات میں جو ہے نا لوگ شاید ابھی تک کسی پہ یقین نہیں کر پا رہے. مگر کسی دن بھی جو ہے نا جب لائن اپ ہو گئے تو حکومت کو واقعی ڈیفیکلٹی ہو. چلیں ٹھیک ہے کامران صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات کل سے جو مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم علی قاسم گیلانی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, مزمل اسلم صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے معاملات ہیں پنجاب کے حوالے سے, بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسم صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر, سب سے پہلے تو جو آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, بلاول صاحب کی قیادت میں جو ڈیلیگیشن تھا, اور پھر سی سی کا اجلاس ہوا تھا, خاموشی تھی. یہ سمجھا گیا کہ شاید معاملات جو ہیں وہ حل ہو گئے, لیکن کل کچھ بیانات آئے, عظمیٰ بخاری صاحبہ کا بھی بیان سامنے آیا. تو آپ کیا سمجھتے سر کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکے ابھی تک؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کا ایک ہائی پاورڈ سی اجلاس ہوا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کی پارٹی ہے انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ سی کے سامنے رکھا, لیکن آخر میں سی نے یہ فیصلہ کیا, کیونکہ ہمارے ملک میں ایک اس وقت افغانستان کی طرف سے بھی جارحیت چل رہی تھی, ادھر انڈیا کی طرف سے بھی ہمارے ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈرز دونوں پر تھوڑی کشیدگی تھی. تو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ کوئی فیصلہ لیا جائے جس کو ایک ایموشنل فیصلہ تصور کیا جائے, ہم وی شوڈ اوائڈ ٹیکنگ ایموشنل ڈیسیژنز, اور ایک میچور سٹانس پارٹی نے لیا. اور سی نے ایک مہینے کا جو ہے وہ ٹائم اسی لیے لیا, پنجاب کے جو خدشات ہیں یا جو مسائل ہیں وہ حل کر سکیں. تو اس کو ہی ہم نے ایک مہینہ دیا. کانفیڈنس بلڈنگ کچھ میجرز جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں. نہیں, لیکن قاسم صاحب یہ جو آپ نے ایک ماہ کی مہلت دی ہے, آپ سمجھتے ہیں, آپ توقع رکھتے ہیں کہ جو مسائل 1.5 سال کے اندر حل نہیں ہو سکے وہ 1 ماہ کے اندر حل ہو جائیں گے؟ اور اگر حل نہیں ہوتے تو آپ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا. 1 ماہ کے بعد پھر کیا آپشن یا کون سے کارڈ پیپلز پارٹی استعمال کر سکتی ہے؟ کیا اتحاد سے الگ ہونے کا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سی کی میٹنگ میں آئی ایم ناٹ اے ممبر آف دا سی, لیکن مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ تمام آپشنز پہ غور ہوا ہے, اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی 5 گھنٹے طویل اجلاس چلا. انہوں نے مختلف آراء آئیں, جس میں ایک آپشن پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کی بھی تھی, بٹ یہ جو 1 مہینے کا جو ٹائم دیا گیا ہے یہ ہم نے مسلم لیگ کو نہیں دیا. یہ 1 مہینے کا ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے قائدین کو دیا ہے کہ آپ ایک موقع پھر, کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وفد کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, اور پرائم منسٹر صاحب نے اشور کروایا ہماری ڈیلیگیشن کو کہ وہ اس معاملے میں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ, چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ, اور اپنے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ بات کریں گے. تو ہم نے یہ بہتر سمجھا سی نے کہ اگر پرائم منسٹر نے کچھ ٹائم مانگا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم ان کو دیں ٹائم, تاکہ وہ ہمارے پرابلمس کو جو ہے وہ ریزالو کروا سکیں. جی ہاں,
لیکن کل قاسم صاحب کل جو یہاں پر حسن مرتضیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں جو بلدیاتی ایکٹ ہے، جو بلدیاتی نظام ہے، اس حوالے سے انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا، پری پول ریگنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اس پر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، یا جو حسن مرتضیٰ صاحب نے بات کی اس میں وزن ہے؟ دیکھیں، جو بلدیاتی قانون جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 پنجاب گورنمنٹ نے پاس کیا ہے، اس میں نہ صرف ہمارے تحفظات ہیں بلکہ مسلم لیگ کے اپنے جو قائدین جن سے بھی میں ملا ہوں، چاہے وہ سینٹرل لیڈرشپ ہو ان کی جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، یا جو پنجاب میں ان کی پروونشل لیڈرشپ ہے، ان سب کو اس پہ کافی خدشات ہیں. اٹس ناٹ اے گڈ لا. اور یہ جو 140 کا آرٹیکل 140 کا بار ہے، یہ پروبیبلی یہ قانون لوکل گورنمنٹ ایکٹ اس بار کو بھی نہیں میٹ کرتا. اس کو یہ سمجھیں کہ ایک نان پارٹیزن الیکشن کی طرف پنجاب گورنمنٹ نے یہ لا پاس کیا ہے، اور وہ پنجاب کے بلدیاتی الیکشنز کو لے کے جا رہے ہیں. اٹ از ناٹ اے گڈ لا. ہم اس کو کرٹیسائز کرنے کا حق رکھتے ہیں، بیکاز ظاہر ہے اگر کوئی بہتری کسی لا میں آ سکتی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کرٹیسائز کرنے میں. تو لا تو بالکل اچھا نہیں ہے کہ 9 کاؤنسلرز لڑیں گے اور وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ لڑیں گے، اس کے بعد ان کو 1 مہینے کا وقت دیا جائے گا کسی جماعت کو جوائن کرنے میں. تو وہ ظاہر ہے جو پاس پریکٹس رہی ہے، تو تمام جو لوکل کاؤنسلرز ہیں، جو ناظم صاحبان یا چیئرمین صاحبان ہوتے ہیں، وہ اسی پارٹی کو چوز کرتے ہیں جس کی پروونشل گورنمنٹ ہو. تو یہ اس لا میں حکم ضرور موجود ہے، بٹ کیا کریں، یہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹس کے الیکشن کروائے جائیں. ہماری ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے. ہم الیکشن انشاءاللہ تعالی ضرور لڑیں گے. لیکن قاسم صاحب، اس میں پھر آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں، ایون مسلم لیگ نون کے رہنما، تو یہ بھی آپ پر تنقید کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پھر گورنر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. اگر قانون میں کوئی حکم تھا تو وہ روک سکتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ روکا جا سکتا تھا بل؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ ضرور گورنر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو آئین ہے پاکستان کا، وہ اس میں گورنر صاحب ایک دفعہ تو ریٹرن کر سکتے ہیں، لیکن جب دوسری دفعہ ان کے پاس وہی بل آئے گا، ہی از باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ ود ان 14 days. ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے. قاسم گیلانی صاحب، بہت شکریہ سر وقت نے کہا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، علی قاسم گیلانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو سی کے اندر فیصلہ ہوا تھا، وہ علی قاسم گیلانی صاحب کے مطابق وہ 1 ماہ کا وقت مسلم لیگ نون کو نہیں بلکہ اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کو دیا گیا ہے، اور 1 ماہ کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سی کا اجلاس ہوگا، اور اس پر پھر آگے کی جو حکمت عملی ہوگی اس پر غور کیا جائے گا، اور اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.